الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. قابل احترام خواتین و حضرات، آج کی نشست میں ایک ایسی بیماری کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو بیماری ہماری زندگی میں عام ہو چکی ہے. میری اس سے مراد جھوٹ کی بیماری ہے. شاید ہی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا ہو جو جھوٹ سے بچا ہوا ہو، ورنہ ہر طرف جھوٹ ہے. گھروں میں جھوٹ، بازاروں میں جھوٹ، دفتروں میں جھوٹ، تھانوں میں جھوٹ، عدالتوں میں جھوٹ، سیاستدانوں کے اندر جھوٹ، دکانداروں میں جھوٹ، غرضے کے ہر طرف جھوٹ کی حکمرانی اور جھوٹ کا تسلط اور قبضہ ہے. عربی میں جھوٹ کو کذب کہتے ہیں. دو لفظ ہیں، کذب اور تکذیب. کذب کا معنی جھوٹ بولنا اور تکذیب کا معنی جھٹلانا، دوسرے کو جھوٹا قرار دینا. قرآن کریم میں کذب کے مقابلے میں تکذیب کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے. مشرکین اور کفار تکذیب کی بیماری میں مبتلا تھے، جھٹلانے کی بیماری. سورہ حدید میں ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا. اس طرح سورہ ملک میں ہے قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا. جب قیامت کے دن کفار سے سوال کیا جائے گا کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی جھٹلانے والا نہ آیا، تو وہ کہیں گے ہاں ڈرانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا. تکذیب، جھٹلانا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتابوں کا. جہاں تک کذب کا تعلق ہے، جھوٹ بولنا، اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت اللہ پر جھوٹ بولنا. سورہ ہود میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا. اللہ پر جھوٹ بولنے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ کی طرف ایسی چیز کی اور ایسی بات کی نسبت کرنا جو اللہ نے نہیں فرمائی. مشرکین بعض چیزوں کو اپنی طرف سے حلال کہتے تھے اور بعض چیزوں کو حرام کہتے تھے، لیکن ان کی نسبت کرتے تھے اللہ کی طرف کہ ان چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے اور اللہ نے حرام کیا ہے.
تو یہ ہے اللہ پر جھوٹ بولنا. دوسری صورت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ بولنا یہ دوسروں پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے. مجھ پر جھوٹ بولنے کا گناہ دوسروں پر جھوٹ بولنے کے گناہ سے کہیں زیادہ ہے. آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بزرگ کا قول سناتے ہیں یا کسی دانشور کا قول، لیکن اس کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو گویا کہ انہوں نے حضور پر جھوٹ بولا. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم. حضور کی طرف کسی بات کی نسبت کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ سے کوئی حدیث بیان کرتا ہے، میری طرف کسی حدیث کی نسبت کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ میری حدیث نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ دو جھوٹوں میں سے ایک ہے. ایک جھوٹا تو وہ جس نے وہ حدیث گھڑی، اور دوسرا جھوٹا وہ جس نے آگے اس حدیث کو بیان کیا. علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں موضوعات کے نام سے، اور موضوعات میں وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی. بعض عوامی خطیب اس بیماری میں خاص طور پر مبتلا ہوتے ہیں. وہ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جو موضوع اور من گھڑت ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر کوئی دلچسپ بیان کی گئی ہوتی ہے، پرکشش بات جسے لوگ سن کر خوش ہو جائیں. تو وہ من گڑھ حدیثوں کو بیان کرتے رہتے ہیں. تو یہ حضور پر جھوٹ بولنا یہ دوسری قسم ہے جھوٹ کی. جھوٹ کی تیسری قسم انسانوں کا آپس میں جھوٹ بولنا. پھر اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم آپس میں جھوٹ بولنے کی یہ ہے کہ انسان کا عمل اس کی بات کی تصدیق نہ کرے، عملی زندگی میں جھوٹ بولنا، اور اسی کو منافقت کہتے ہیں. جیسا کہ اللہ نے منافقوں کے بارے میں فرمایا، بعض وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں. اسی طریقے سے ایک شخص مکار اور فنکار ہے اور بزرگوں والا لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص اللہ کے نیک بندوں جیسا حلیہ بناتا ہے، میں ہوں تو گنہگار لیکن اللہ والوں جیسا حلیہ، ان جیسی شکل و صورت اور ان جیسا لباس پہن لوں
شاید اللہ کو یہ صورت ہی پسند آ جائے اور اللہ پاک میری مغفرت فرما دے. اور اب تو میں نے صورت کو بدلا ہے، ہو سکتا ہے اللہ پاک مجھے اپنا دل بدلنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. یہ الگ چیز ہے. وہ جو کسی نے کہا ہے یا رب تیرے نبی کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں، یہ بات الگ ہے. یا اللہ میں نے تیرے نبی جیسی شباہت تو اختیار کر لی ہے، اب تو اس کو حقیقت بنانے کی توفیق عطا فرما دے. میں نے صورت تو بدلی ہے، سیرت کو بدلنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. میں نے ظاہر کو بدلا ہے، مجھے اپنا دل بھی بدلنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ الگ بات ہے. لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص نیکوں جیسا لباس پہنتا ہے، نیکوں جیسی صورت اختیار کرتا ہے، محض لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، چار پیسے کمانے کے لیے، یہ جھوٹ ہے. بعض حضرات سے وہ ایک واقعہ سنا کہ ایک چور اور ڈاکو تھا، زندگی تو چوری ڈکیتی میں گزر گئی، اب بوڑھا ہو گیا، چوری ڈکیتی کی ہمت نہیں ہوتی، ڈاکے ڈالنے کے لیے بھی جرت، طاقت اور ہمت کی ضرورت ہے. اب تو ہلا جلا نہیں جا رہا، اب کیا کروں، بے روزگار ہے. تو کسی نے مشورہ دیا کہ تم پیری مریدی شروع کر، تعویذ گنڈا شروع کر. چنانچہ اب اس نے پیروں جیسا لباس پہنا، لمبا سا جبہ، سر پر پگڑی، ہاتھ میں تسبیح، اور گویا کہ اللہ والا بن کے بیٹھ گئے. لوگ آنے لگے، ماننے والے تو ہر کسی کو مل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناچ گانے والوں کو بھی ماننے والے مل جاتے ہیں، میراثیوں اور بھانڈوں کو بھی محبت رکھنے والے مل جاتے ہیں. بلکہ ہمارے دور میں تو ایسے لوگوں کو ماننے والے زیادہ ہیں جن کو معاذ اللہ پرستار کہا جاتا ہے. فلاں کھلاڑی کے پرستار اور فلاں فلمی ایکٹریس اور ایکٹریس اور گلوکار کے پرستار کہتے ہیں. ہمارے ہاں پرستار کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور پرستار کس کو کہتے ہیں؟ پرستش کرنے والا، پوجنے والا، عبادت کرنے والا. گویا کہ معاذ اللہ فلاں کھلاڑی اور فلاں گلوکار اور فلاں فنکار کے یہ پوجنے والے ہیں، اس کی پرستش کرنے والے ہیں. اور اس میں مسلمان اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. جب پرستار کی بات ہوتی ہے تو اللہ کی پناہ ہندو، عیسائی، سکھ، کوئی بھی مشہور کھلاڑی یا گلوکار اور فنکار ہو تو مسلمانوں میں معاذ اللہ ان کے بھی پرستار پائے جاتے ہیں. اور ایسے پرستار کہ ان جیسا لباس، ان جیسے جوتے، ان جیسا بالوں کا سٹائل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہی تو بات کہی جاتی ہے کہ جب دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو حضور جیسا لباس، حضور جیسے بال اور حضور جیسی شکل بنانے کی کوشش کی جائے. جب ایک شخص کو گویے سے اور معاذ اللہ ایکٹر اور ایکٹریس سے محبت ہوتی ہے تو اس جیسا لباس اور اس جیسے جوتے اور اس جیسا بالوں کا سٹائل بنانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں. اور یہ کوشش گویا کہ محبت کی دلیل ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صورت اور شباہت اختیار کرنا یہ بھی دل کی محبت کی علامت ہے. تو اب اس نے فقیروں والا لباس پہن کر پیری مریدی اور تعویذ گنڈا شروع کر دیا. ماننے والے اس کے ارد گرد بھی جمع ہو گئے. اب وہ لوگوں کو اوراد و وظائف بھی بتلاتا ہے
تم ذکر کیا کرو، تم استغفار کیا کرو، اتنی دفعہ درود شریف پڑھ لیا کرو، اور تم تہجد کا اہتمام کیا کرو، اور تم تلاوت کا اہتمام کیا کرو. مختلف لوگوں کو مختلف اعمال بھی بتا رہا ہے، اذکار و اوراد اور وظائف بھی بتا رہا ہے، اور ہے چور اور ڈاکو. عرصہ گزر گیا اور جن لوگوں کو اس نے راہ راست پر لگایا انہوں نے واقعی حقیقت کے ساتھ نماز کی پابندی شروع کر دی، تہجد کا اہتمام شروع کر دیا، تلاوت کرنے لگے، اذکار و اوراد اور وظائف پڑھنے لگے. کوئی دوسری پڑھتا ہے، کوئی استغفار کرتا ہے، کوئی کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے گا تو دل پر اثر تو ہوگا. وہ اللہ کا نام اخلاص سے لیتے تھے، سچائی سے لیتے تھے. وہ تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، دھوکہ تو یہ دے رہا تھا، فراڈ تو یہ کر رہا تھا ان کو بتانے والا. چنانچہ جب انہوں نے سچے دل سے اللہ کا نام لیا تو اللہ نے ان کی زندگیوں کو بدل دیا اور دلوں کے اندر انوار اور کیفیات محسوس ہونے لگی. ایک دن وہ سب آپس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آئیے مراقبہ کریں اور سوچیں کہ ہم میں سے کون ولایت کے کس مقام پر ہے. تو اب مراقبہ کیا تو کسی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ولایت کے فلاں مقام پر ہوں اور فلاں ولایت کے فلاں مقام پر ہے. سب نے آپس میں سوچنے کے بعد اب کہنے لگے کہ اچھا پیر صاحب کے بارے میں بھی تو مراقبہ کیا جائے، وہ ولایت کے کس مقام پر ہے. اب پیر صاحب کے بارے میں جب مراقبہ شروع کیا تو ان کا مقام کہیں نظر ہی نہیں آتا. تو اپنے دل کو تسلی دی انہوں نے، اس لیے کہ جو نقلی ملاؤں، جعلی پیروں اور مادیت پرست لیڈروں کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں. ان کے پیشوا ایسے بھی ہوتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں، جو مجرا کرواتے ہیں، جو بھنگ چرس پیتے ہیں، جن کے ہاں بدکاری کے اڈے ہیں، وہ رسہ گیر ہیں، وہ دلال ہیں، وہ رشوت خور ہیں. سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ماننے والے اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں، تعویلیں کر لیتے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو تسلی یوں دی کہ لگتا یہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب ولایت کے ایسے مقام پر ہیں جہاں ہمارا تصور پہنچ ہی نہیں سکتا. یوں تسلی دے لی اپنے دل. بعد میں انہوں نے پیر صاحب کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ حضرت آج ہم نے جب مراقبہ کیا اپنے میں سے ہر ایک کے مقام کو معلوم کرنے کے لیے تو یہ فلاں مقام پر تھا اور وہ فلاں مقام پر تھا، لیکن آپ کا مقام تو اتنا اونچا کہ ہماری عقل اور ہمارے تصور میں آ ہی نہیں سکا. جب اس نے سنا تو دل پر چوٹ لگی. ارے ظالم، تیری باتیں سن سن کر اتنے لوگوں کی زندگی بدل گئی اور انہوں نے ولایت کے اعلی مقام حاصل کر لیے، لیکن تیری زندگی نہ بدل سکی. تو ان کو عبادت و تلاوت اور ذکر و استغفار کی تلقین اس لیے کرتا رہا تاکہ دنیا کے 4 پیسے کما سکے، اور یہ اخلاص کے ساتھ لگ کر اللہ کا قرب حاصل کر. اس دن اس نے توبہ کی اور پھر اخلاص کے ساتھ اللہ کا نام لینے لگا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عملی جھوٹ ہے کہ انسان کا عمل اس کی زبان اور اس کے قول کی تصدیق نہ کرے. اور دوسرا جھوٹ ہے زبان کا جھوٹ. اور اصل آج کی نشست میں اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. یہ جھوٹ کتنی خطرناک بیماری ہے آپ اندازہ کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں.
جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، جس کے اندر یہ چاروں پائی جائے وہ خالص منافق ہے، اور جس کے اندر ان میں سے ایک نشانی پائی جائے تو گویا اس کے اندر منافقت والی ایک بات پائی گئی۔ کون سی 4 باتیں منافق کی نشانیاں ہیں؟ فرمایا کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب کبھی آپس میں جھگڑا ہو جائے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم میں سے کس کے اندر یہ چاروں نشانیاں نہیں پائی جاتی، یا کس کے اندر ان چاروں میں سے کوئی ایک نشانی نہیں پائی جاتی۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھگڑا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے ارد گرد ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں، اور فرمایا کہ جو جھوٹ چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دے اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، آپ مذاق کرتے تھے۔ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مذاق کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دل لگی کرنا، خوش طبعی کرنا، دوسرے مسلمان بھائیوں سے اور مسلمان بہنوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بشاشت کے ساتھ پیش آنا، محبت کا معاملہ کرنا اور ہنسی مذاق کرنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لیکن حضور مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اب ایک صحابی کو حضور کہتے تھے یا ذل اذنین، وہ 2 کانوں والے۔ اب کان کس کے نہیں ہوتے؟ اب دیکھیے حقیقت ہے وہ 2 کانوں والے، لیکن اس میں بھی ایک دل لگی کا پہلو پیدا کر دیا۔ ہو سکتا ہے ان کے کان تھوڑے سے لمبے ہوں گے تو آپ ان کو یا ذل اذنین کہتے ہیں۔ ایک صحابی کو حضور فرماتے تھے یا صاحب الیدین، اے 2 ہاتھوں والے۔ اب ہر ایک کے 2 ہاتھ ہی ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ کسی کے 4 ہوتے ہیں اور کسی کے 2 ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے مذاق اور دل لگی کا پہلو پیدا کر دیا۔ آپ بار بار نام سنتے رہتے ہیں حدیث میں ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ سے بے شمار حدیثیں مروی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہریرہ کس کو کہتے ہیں؟ ہریرہ چھوٹی سی بلی کو کہتے ہیں۔ اصل میں تو بلی کو کہتے ہیں عربی زبان میں ہررہ، اور ہررہ کی تصغیر ہے ہریرہ، چھوٹی سی بلی ہے۔ ابو ہریرہ نے ایک بلی پال رکھی تھی اور بلی سے ان کو بڑی محبت، یہاں تک کہ جنگل میں جاتے تو بھی بلی کو بغل میں دبائے ہوئے ساتھ لے جاتے۔ تو حضور نے ان کو کہہ دیا ابو ہریرہ۔ ابو کا معنی تو ویسے باپ ہوتا ہے، لیکن ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ بلی والا۔ اور صحابہ تو ایسے تھے حضور کی زبان سے مذاق میں بھی کوئی نام نکل جاتا تھا تو وہ حقیقت میں اسے اپنا نام بنا لیتے تھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام تو لوگ بھول گئے، یہاں تک کہ حدیث کی کتابوں میں جب یہ بحث ہوتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کا نام کیا ہے تو محدثین متعدد اقوال بیان کرتے ہیں، 8-10 اقوال۔ کوئی کہتا ہے ان کا نام عبد الرحمن تھا، کوئی کہتا ہے عبداللہ تھا، کوئی یہ کوئی وہ۔ ابو ہریرہ یاد رہ گیا اور اصل نام بھول گیا۔ حضور نے جو دل لگی سے کہا تھا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی کی کنیت ہے ابو تراب، اور ابو تراب مٹی والا۔
اور لفظی معنی کریں تو مٹی کا باپ، لیکن میں نے کہا ابو کا معنی والا بھی آتا ہے، مٹی والا۔ ایک دن حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ گھریلو رنجش ہو گئی۔ حضرت علی ناراض ہو کر مسجد نبوی میں چلے گئے اور جا کے ننگے فرش پر لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ حضور اپنی لختے جگر کے گھر آئے، حضرت فاطمہ نے بتایا کہ میرے شوہر مجھ سے ناراض ہو کر گئے۔ حضور بھی پیچھے پیچھے گئے، دیکھا تو حضرت علی مسجد نبوی کے ننگے فرش پر آرام کر رہے ہیں اور پہلو پر مٹی لگی ہوئی ہے۔ تو مٹی کو دیکھ کر حضور نے فرمایا قوم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑا ہو جاؤ۔ حضرت علی کو یہ ابو تراب کہنا اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ہی بنا لی ابو تراب۔ چنانچہ وہ حضرت حسین کے باپ ہیں، حضرت حسن کے باپ ہیں، لیکن ان کو ابو الحسین اور ابو الحسن نہیں کہا جاتا، ان کو ابو تراب کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل لگی سے جو بات کہی، تو یہ صحابہ کی حضور سے محبت تھی۔ ایک صحابی کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھا، جن بالوں کو حضور کا ہاتھ لگا اس صحابی نے وہ بال زندگی بھر کٹوائے ہی نہیں، محبت کی وجہ سے۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں بہت سے یہ ملنگ اور فقیر اور ان کے بال کے چوٹیاں رکھتے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو معاذ اللہ بعض بدبخت اس لیے رکھتے ہیں کہ ان کے والدین کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹا ہمیں پیر صاحب نے دیا ہے، تو لہذا یادگار کے طور پر پیر صاحب کے نام کی چوٹی اس کے سر پر چھوڑ دیتے۔ یہ تو گمراہی والا عقیدہ ہے، لیکن صحابہ جو کرتے تھے وہ محبت والی بات تھی کہ جو شخص جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں اسے جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں، اگرچہ مذاق ہی میں جھوٹ بولنا کیوں نہ ہو، چھوڑ دے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ آج مذاق میں جھوٹ بولنا یہ فیشن ہے، اور اسے تو گویا ہر کوئی، یہ جو 1 اپریل کو اپریل فول کے نام سے ایک بےہودہ سی رسم منائی جاتی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ جھوٹ ہی تو ہے۔ اور یہ جھوٹ بعض اوقات آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی جان لے لیتا ہے۔ ایسے جھوٹ، شوہر باہر ہے کسی باہر کے ملک میں اور بیوی کو اطلاع کر دی کہ ابھی دبئی سے فون آیا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور سن کر اس بیچاری کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوراً مر گئی، اور بعد میں کہا میں تو جھوٹ بول رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، اپریل فول منا رہا تھا۔ ماں کو اطلاع کر دی تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہسپتال میں زخمی پڑا ہے، دل کا دورہ پڑا، بیچاری جاں بحق ہو گئی۔ اس نے کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ یہ کیسے مذاق ہے ہمارے جو دوسروں کی جان لے لیتے ہیں؟ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ہنسانے کے لیے، وہ بھی اللہ کے رسول کی نظر میں لعنتی ہے۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكلمهم الله ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم۔ 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور انہیں پاک نہیں کرے گا۔ 3 بار فرمایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا خابو وخسروا من ہم یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول وہ تو تباہ ہو گئے، وہ تو ہلاک ہو گئے، وہ تو خسارے میں پڑ گئے، جن کی طرف اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا۔ لیکن اے اللہ کے رسول وہ ہے کون؟ ہے کون وہ تین بدنصیب جو قیامت کے دن اللہ کی رحمت اور شفقت سے محروم رہیں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلا المسبل، تکبر کی خاطر چادر کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، وہ متکبر جو تکبر کی خاطر اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ اگرچہ یاد رکھیں کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار، پاجامہ یا چادر لٹکانا اس لیے حرام ہے کہ اس میں تکبر کی بو آتی ہے، یہ متکبرین کا شیوا ہے۔ متکبر لوگ یوں کیا کرتے تھے اور آج بھی بعض جگہ پر چادر کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ گویا کہ بڑائی کی علامت ہوتی ہے، لیکن سارے تو ایسے نہیں کرتے۔ بعض ایسے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی تکبر نہیں ہوتا، لیکن چونکہ متکبروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، لہذا اگرچہ ہمارے دل میں تکبر کا جذبہ نہ ہو تو بھی چادر کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ جائز نہیں، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ جائز نہیں۔ اور یہ بھی جان لیں کہ یہ مسئلہ صرف نماز کی حد تک نہیں ہے، نماز سے باہر بھی یہی حکم ہے۔ بعض ائمہ حضرات نماز کے وقت بڑا اہتمام کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ شلواریں ٹخنوں سے اوپر کر لیں، لوگ کر لیتے ہیں، نماز سے فارغ ہوتے ہیں، شلوار پھر ٹخنوں سے نیچے کر دیتے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ شاید یہ حکم صرف نماز کی حد تک خاص ہے، نہیں میرے بزرگوں اور دوستوں، مردوں کے لیے نماز کے اندر بھی یہ حکم ہے اور نماز سے باہر بھی یہ حکم ہے۔ البتہ عورتوں کے لیے اس کے برعکس ہے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ نماز کے اندر بھی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں اور نماز سے باہر بھی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ ان کے ٹخنے چھپے ہونے چاہیے، مردوں کے ٹخنے کھلے ہونے چاہیے۔ میں مانتا ہوں سب کے اندر تکبر کی بیماری نہیں ہوتی، ایسے ہی ہو جاتا ہے، سادگی سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے منع فرما دیا تو ہم اس سے بچنا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب طواف کیا جاتا ہے تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں خوب مٹکتے ہوئے چلتے ہیں پہلوانوں کی طرح۔ یہ کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینہ کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی، پھر جب اللہ نے ان کو حدیبیہ کی صلح کے بعد عمرے کا موقع نصیب فرمایا تو مکہ میں داخل ہوئے تو مکہ والوں نے کہنا شروع کیا مدینہ میں جا کر تو یہ بالکل ہی مریل سے ہو گئے ہیں، بیچاروں سے چلا بھی نہیں جاتا، کمزور ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اکڑ اکڑ کر چلو، پہلوانوں کی طرح چلو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے، ہم کفر کے مقابلے میں طاقتور ہیں، کفر کے مقابلے میں ہم جوان ہیں۔ یہ حضور نے حکم دیا۔ ہم آج بھی جاتے ہیں تو اکڑ کے چلتے ہیں، وہاں نہ مشرک ہیں، نہ ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ اس کی ذریت ہے، اب تو سارے کے سارے مسلمان ہیں، اب اکڑ کر چلنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ حضور نے حکم دیا تھا، ہم اس یادگار کو آج بھی باقی رکھتے ہیں۔ تو اگر ہمارے دل میں تکبر نہ بھی صحیح، جب حضور نے فرما دیا کہ دیکھو بھی یوں چلنا ہے تو ہم ایسے ہی چلیں گے۔ حضور نے فرما دیا چادر کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے، ہم اوپر ہی رکھیں۔ یہ پہلا بد نصیب ہے۔ دوسرا بد نصیب المنان، احسان جتلانے والا۔
کسی پر احسان کر دیا، کسی کو صدقہ خیرات دے دیا، اب اس کو احسان جتلاتا ہے. یاد ہے میں نے تمہاری مدد کی تھی. اور یہاں میں خاص طور پر آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا، بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ صدقہ گھر میں کام کرنے والی ماسی کو دے دیتے ہیں، یا خانسامہ کو دے دیتے ہیں، ڈرائیور کو دے دیتے ہیں، چوکیدار کو دے دیتے ہیں. اگر وہ واقعی مستحق ہیں، مقروض ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، تو ان کو زکوٰۃ صدقہ دینا جائز ہے. لیکن زکوٰۃ صدقہ دے کر احسان جتلانا اور جتنی تنخواہ دیتے تھے اس سے زائد کام لینا یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے. آپ نے ان کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دی کہ میں تم سے زیادہ کام لوں گا، زکوٰۃ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دی، اور زکوٰۃ دے کر اس پر کوئی احسان نہیں کیا. زکوٰۃ دینا تو فرض تھا، وہ تو دینی تھی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کے گھر میں مستحق بھیج دیا اور آپ کو مستحق کی تلاش میں مارا مارا پھرنا نہیں پڑا. لیکن اس زکوٰۃ اور صدقے کے بدلے میں اس پر زیادہ دباؤ ڈالنا کہ اب یہ جھک کر رہے اور زیادہ کام اس سے لے، یہ ناجائز ہے. تیسرا بدنصیب فرمایا کہ بل منفق سلعتہ بالحلف الکاذب، وہ تاجر جو جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتا ہے، جھوٹ بول کر اپنا سودا بیچتا ہے. فرمایا کہ اس کی طرف بھی اللہ قیامت کے دن شفقت کی نظر نہیں کرے گا. آپ سوچئے آج ہماری دکانیں، ہماری فیکٹریاں، ہمارے بازار اس جھوٹ سے بھرے ہوئے. پاکستان کی بنی ہوئی چیزوں کو ہم چین اور جاپان کا نام لے کر بیچتے ہیں. احساس کمتری بھی ہے. بعض اوقات پاکستان کی چیز زیادہ مضبوط ہوتی ہے باہر کی چیزوں سے. کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں، کپڑا، جوتا اور چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں اور دوسری چیزیں جو پاکستان میں پوری دنیا سے زیادہ پائیدار اور خوبصورت تیار ہوتی ہیں، یہیں سے بن کر باہر جاتی ہیں اور وہاں سے سیر کر کے دوبارہ ہمارے سر پر آ کر پڑ جاتی ہیں. وہی جوتا جو ہم نے بھیجا تھا وہ جوتا ہمارے سر پر وہ مارتے ہیں. صرف چونکہ وہ جاپان سے ہو کر آ گیا، باہر سے ہو کر آ گیا تو ہمیں اطمینان ہوتا ہے. لوگ چیز لیتے وقت شک شبے کا اظہار کریں گے، ارے پتہ نہیں کیسی چیز ہے، کوالٹی کیا ہوگی، چلے گی نہیں چلے گی. دکاندار نے ایک دفعہ کہہ دیا اماں جی یہ باہر کی ہے، بس اب اماں جی کو کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کوالٹی دیکھنے کی ضرورت نہیں. یقین ہے کہ جو باہر کی چیز ہوگی وہ تو صحیح ہوگی، خالص ہوگی، پائیدار ہوگی. دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ تو بس ہمارے ہی حصے میں آیا ہے. تو فرمایا کہ یہ 3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کی طرف شفقت کی نظر نہیں کرے گا، اللہ انہیں پاک صاف نہیں کرے گا. اسی طریقے سے اور جھوٹ کی کتنی قسمیں ہماری زندگی میں آ گئی. جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کی بیماری عام. بعض چھٹی لینے کے لیے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بناتے ہیں، بعض دوائیاں لینے کے لیے اور دوائیاں لے کر بیچ دیتے ہیں. یہ بیماری عام. کریکٹر سرٹیفکیٹ، کسی کی سیرت اور کردار کی گواہی. یاد رکھیے کہ یہ ایک شہادت ہے. اگر جھوٹی گواہی ہم نے دے دی تو یہ گناہ کبیرہ ہے. بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی کو قرار دیا ہے. اور جھوٹی گواہی صرف عدالت میں نہیں ہوتی، جھوٹی گواہی عام زندگی میں بھی ہوتی ہے. میں ایک شخص کے بارے میں جانتا ہوں یہ غلط آدمی ہے اور کہتا ہوں نہیں صحیح ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے. مجھ سے کوئی مشورہ کرتا ہے فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، یہ رشتہ کیسا ہوگا؟
میں جانتا ہوں یہ غلط لوگ ہیں، اس کو تنگ کریں گے، یہ رشتہ اچھا نہیں ہوگا، لیکن تعلقات کی وجہ سے میں جھوٹ بول دیتا ہوں، ہاں اچھے لوگ رشتہ کر لو، یہ غلط ہے، یہ جھوٹی گواہی ہے، اور جھوٹی گواہی کبیرہ گناہوں میں سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے بغیر تحقیق کے بات کو آگے بیان کر دینا یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے وہ آگے بیان کر دے۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا بھئی، لوگ کہہ رہے تھے فلاں نے کہا تھا، ارے تم اپنی عقل سے کام نہیں لے سکتے، تحقیق نہیں کر سکتے تھے؟ خاص طور پر جہاں کسی مسلمان کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہو، ایک شخص بہتان لگا رہا ہے اور آپ نے اسے سنا اور آگے بیان کر دیا، اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا، صرف وہ بہتان لگانے والا ہی گناہگار نہیں ہوگا، آپ نے جو بلا سوچے سمجھے اس بات کو آگے بیان کر دیا، آپ بھی گناہگار ہیں، آپ بھی اس گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں گا، بعض مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے اور حقیقت میں جھوٹ نہیں ہے، اس کو عربی میں کہتے توریہ اور تعریف، یعنی زو معنی لفظ بولنا، ایسا لفظ بولنا جس کے دو معنی نکلتے ہوں۔ جن مواقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ان میں سے ایک موقع وہ ہے جہاں میاں بیوی کے درمیان یا دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے اور محبت کا رشتہ قائم کرنے اور میاں بیوی کے درمیان تلخی کو ختم کرنے کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے کہ اس کے لیے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دے۔ لیکن میں نے کہا جھوٹ سے مراد یہ زو معنی لفظ بول دینا، توریہ کر دینا، تعریض کر دینا۔ میں اس کی مثال کے طور پر بات کو سمجھانے کے لیے آپ کو وہ بتاؤں گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور کفار تعاقب کر رہے تھے، پاگل اور دیوانے ہو رہے تھے آپ کو پکڑنے کے لیے، راستے میں ایک شخص ملا، حضرت ابوبکر کو وہ جانتا تھا، حضور کو نہیں جانتا تھا۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا من ھذا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اب اگر حضرت ابوبکر صدیق بتا دیتے ہیں یہ حضور ہیں تو حضور کی جان خطرے میں تھی، آپ کو گرفتار کر لیا جاتا، اور اگر کچھ اور کہہ دیتے ہیں تو جھوٹ ہو جاتا۔ کیسی ذہانت، بصیرت اور موقع شناسی کا ثبوت دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ ایسا جملہ بولا کہ حضور کو وہ پہچان بھی نہ سکا وہ شخص، اور جھوٹ بولنے سے بھی بچ گئے۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے رجل یہدینی السبیل، یہ ایک شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے، ایک شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ وہ سننے والا سمجھا کہ ابوبکر صدیق صحرا میں راستہ بھول گئے ہیں اور یہ شخص ان کو راستہ بتا رہا ہے، اور حضرت ابوبکر کے دل میں یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو مجھے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو ایسا لفظ بولا کہ جھوٹ بولنے سے بھی بچ گئے اور حضور کی حفاظت بھی فرما لی، تحفظ بھی فرما لیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دو مسلمانوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، باپ اور بیٹے کے درمیان جھگڑے کو، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ کتنی اہمیت ہے صلح کروانے کی، کتنی عظمت ہے اس کام کی۔ بھائی دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہیں یا میاں بیوی ناراض ہیں، میاں کے پاس گئے، ان کو کہہ دیا ارے وہ تو تم کو بہت یاد کر رہی، اور بیوی کو کہہ دیا وہ تمہیں بہت یاد کر رہا ہے۔ اب چاہے وہ گالیوں سے ایک دوسرے کو یاد کر رہے ہو، لیکن انہوں نے سمجھا کہ شاید
وہ واقعی دل سے محبت سے مجھے یاد کر رہے تو دلوں میں نفرت کی تلخی کم ہوئی اور محبت کا بیج پڑ گیا، صلح کے آثار پیدا ہو گئے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کی نشست میں یہ عہد کیجئے کہ اپنی عملی زندگی میں انشاءاللہ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ کتنی بڑی بشارت ہے جو اللہ کے نبی نے سنائی، فرمایا کہ میں جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں اسے جو جھوٹ چھوڑ دے، اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو ہر طرح کے جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ستار، یا غفار، یا غفور، یا عفو، یا تواب، تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اے اللہ زندگی میں جتنے جھوٹ بولے تو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو زندگی باقی ہے اس میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جھوٹ کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے، اگرچہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو، گھر میں کیوں نہ ہو، دکان میں کیوں نہ ہو، بازار میں کیوں نہ ہو۔ اے اللہ جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سچا بنا دے۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا کہ جو سچ بولتا رہتا ہے ایسے مقام تک پہنچتا ہے کہ اللہ پاک اس کا نام صدیقوں میں لکھ دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اور تیرے نبی نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتا رہتا ہے وہ ایسے مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ اس کا نام کذابوں میں لکھ دیتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس مقام سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں کذابوں میں شمار ہونے سے بچانے۔ اے اللہ تو صدیقوں میں ہمارا شمار فرما دے۔ اے اللہ تو کرم فرما دے۔ اے اللہ تو رحم فرما دے۔ اللہ معاف فرما دے۔ اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے۔ اللہ شرح صدر نصیب فرما دے، ایمان کی حقیقت، ایمان کی حلاوت، ایمان کا نور، ایمان کی عظمت، ایمان کی محبت، ایمان والی زندگی عطا فرما دے اور ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اللہ ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں، علم و عمل میں، اولاد میں، یا اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرما۔ اللہ برکت عطا فرما۔ اے اللہ اس حلقہ درس کو قبولیت اور مقبولیت عطا فرما۔ اللہ اخلاص نصیب فرما۔ اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تو راضی ہو جا اور اپنے رضا والے سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم سے ناراض نہ ہو جانا، ہم پر اپنا غضب نازل نہ فرما دینا۔ یا اللہ تیرے غضب والے سارے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔